کہ یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلو، دائیں اور بائیں جو راستے جا رہے ہیں ان راستوں پر نہ چلو، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سڑک۔ یعنی اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دائیں بائیں جائیں گے تو کبھی جنت کو پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں جہنم کی طرف ضرور جا سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود راستہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اگر کوئی آدمی نبی کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فائدے بیان فرمائے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی تم بولو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہاں جتنے بیٹھے میں اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، الحمدللہ ہم سب کو اللہ سے محبت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ تم نبی کی کتنی اتباع کرتے ہو۔ نبی کی اتباع اگر ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل ہے، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے۔ نبی کی اتباع نہیں ہے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی سے محبت سچی ہو جائے اور پکی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے کہ نبی کی اتباع کتنی ہے؟ فاتبعونی۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2 انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو پہلا فائدہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اچھا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اللہ ہم سے محبت کیسے کرتا ہے اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں، زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے، 7 آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور زمین کے فرشتے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں کہ اللہ، جبرائیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، 7 آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے
اس بندے کی محبت کو فرشتے دوسروں کے دلوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ یہ جو محبت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو یہ انسان کی اپنی کمائی بھی محبت نہیں ہے، یہ عزت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سچی اتباع کرتے ہیں تو پہلا فائدہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی اللہ والے، کوئی ایسے نہیں ہے جو کسی کے گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے اگر ان سے گناہ ہوتا ہے تو نہا دھو کر کے ایک پلیٹ میں ناریل، اگربتیاں، موز، شکر، ککم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے جا کر کے مندر میں وہ دیوی ماتا کے اوپر جو ہے چڑھاوا چڑھا کر کے آ جاتے ہیں۔ جب واپس لوٹتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کرسچنوں کو، وہ بھی کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اپنے چرچ کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کرسی ہوتی ہے، کرسی کے اوپر فادر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دونوں کانوں کی طرف دو کھڑکیاں ہوتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اپنے گناہوں کو اس جو ہے فادر کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا ہے، تو فادر کہنے لگتا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، تو وہاں سے نکلنے والا سمجھتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس بھی سسٹم ہے، نہا دھو کر کے، ناریل لے کر کے، اگربتیاں لے کر، موز لے کر اور ایک چادر لے کر، ایک بکرا لے کر بابا کے دربار میں جاتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجاور آدھا سامان لے کے آدھا واپس کر دیتا ہے، اور وہاں سے ایک مسلمان جب نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہوں۔ تینوں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، کچھ نہیں بولے آپ، تینوں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو آپ بولے تو نہ معلوم ہوتا پھر غلط ہے بول کر کے، ورنہ اسے صحیح ہے مولوی صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں تمہیں، وہ کام ہمیں بھی کر لیتے پھرتے ہیں بولے تو یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں غلط ہیں، ہاں مطابقت اگر کریں گے تینوں کے بارے میں، یہ تینوں ایک حمام میں ننگے ہی ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کیسے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے، سچے دل سے توبہ کرنے اور عمل صالح کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کیا کرے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے مغفرت اور بخشش بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مغفرت اور بخشش بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مولوی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر گناہوں کو بخشنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا، وہی نیکیوں کو قبول کرنے والا اور وہی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کریں گے تو پہلا انعام اللہ ہم سے محبت
کر دے گا، بخش دے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 پر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم نے نہیں مانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں 2 خوشخبریاں دی گئی ہیں، 2 انعامات دیے گئے ہیں۔ اگر تم اللہ نبی کی اتباع کرو گے تو 2 فائدے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے، اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا پھر اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ تو یہ اتباع کی تعریف ہوئی، اتباع کا مفہوم ہوا، اس کی مثال دی گئی، حدیثیں پیش کی گئی، اور پھر اس کے فائدے بھی آپ کے سامنے آئے اور اتباع نہ کرنے کا نقصان بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ہے میری عنوان کا پہلا رخ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کا جو جملہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اتباع رسول میں کمی بیشی کرنا جائز ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اتباع رسول میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو آدمی اتباع رسول میں کمی بیشی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں چلاتا، جتنا ہے اتنا ہی عمل کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع رسول میں کمی بیشی نہ کرنے والا جنتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدي الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا شیئا ابدا ولا انقص منه فلما ولى قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جاء رجل الى النبی، جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی، ایک کھیڑے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، ایسا کوئی کام بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں چلا جاؤں۔ سوال کتنا پیارا ہے، دیکھیے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتائیے میں اس کام کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی کام کرتے تھے تو ان کا مقصد اس کام کے کرنے پر دنیا کمانا نہیں ہوتا تھا، اس کام کے پیچھے مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ معاف کرنا ایک بات بولوں، ہم لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں،
نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دعوتی کام بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2-4 سال جانے کے بعد کم سے کم مجھے صدر تو بنیں گے نا، سیکریٹری بنیں گے. کیوں؟ میں دین کی بہت خدمت کر رہا ہوں. ارے علماء کو گھر میں لے جا کر کے کھلا رہا ہوں، سلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، بہت کچھ کر رہا ہوں میں. یہ نیت میں جو کھوٹ ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، کیا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں تمہیں؟ بھئی حقیقت بول رہا ہوں، کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مقصد اللہ کو راضی کرنا، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں تو مقصد اللہ کو راضی کرنا. اگر کسی کو کھلا پلا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ چندہ بھی دے رہے ہیں تو مقصد اللہ کو راضی کرنا، نہ کہ عہدے پر آنے کے لیے. اسی لیے نیت درست ہونی چاہیے پہلے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحابہ کرام دین کا کوئی بھی کام دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ دین کا ہر کام آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرتے تھے. حالانکہ ایک دیہاتی ہے، آ کر کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اس کے سامنے رکھی. پہلی چیز تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، 5 وقتہ نمازوں کو قائم کر. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، جو زکات فرض ہے اس کو ادا کر. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لے. کتنی چیزیں نبی نے گنوائی؟ جبکہ ایک اور چیز یہاں چھوٹ گئی ہے. کیا ہے؟ حج کرنا. ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض نہیں ہوا ہو اور نبی نے اس کو بتایا نہیں، لیکن 4 چیزیں یہاں پر ذکر ہیں. اس آدمی نے یہ سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں جب اس کے سامنے ذکر کی تو آگے جواب کیا دیتا ہے؟ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں اس کے اندر نہ زیادہ کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا. جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا. اللہ اکبر. آج ہم کو اگر بولیں گے یہ جو کر رہے ہیں دین میں زیادتی ہے، یہ جو کر رہے ہیں دین کے اندر کمی ہے، بھئی ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہیں، ہمارے مولانا کو پوچھ لے کو آتا ہوں، ہمارے مفتی صاحب کو پہلے بتا کے آتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. دین اس کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام ہے. دین کسی امام، کسی مولوی، کسی فلاں کے فتوے کا نام نہیں ہے. اس نے کہا کمی بیشی ذرہ برابر بھی نہیں کروں گا. فلما ولّا، جب وہ شخص جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا. اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے دین میں کمی بیشی نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں. آج ہم دین کو دین سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کہیں کمی کر رہے ہیں تو کہیں منمانی چل رہی ہے دین کے اندر. ہم اپنی مرضی دین کے اندر چلا رہے ہیں. اگر دین کے اندر ہم زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے الزام نبی پر جا رہا ہے. نبی کو معلوم نہیں تھا، ہم کو معلوم ہوا. اگر کمی کر رہے ہیں تو نبی پر سیدھے الزام جا رہا ہے کہ نبی کو معلوم تھا یہ چیز نہیں کرنا لیکن نبی کر کے چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، سوچیں کہ کس طرح ہم کمی اور بیشی دین کے اندر کرتے جا رہے ہیں. میں 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آگے اور بھی مثالیں آئیں گی ایک حدیث کے تحت. ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت پر ہم اپنی زندگی گزارتے بھی ہیں. لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم دین کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا
کہاں کرتے ہیں؟ میں آپ سے الٹا سوال کروں، کہاں نہیں کرتے ہیں؟ ہر جگہ ہم دین کے اندر کمی بیشی کر رہے ہیں۔ چلیے ایک موقع میں آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ ایسا ہے جو کتنا بھی اپنے آپ کو وہ عالم کہے، حافظ کہے، ذمہ دار کہے، اللہ والا کہے، 5 وقتہ نمازی ہو، تہجد گزار ہو اور علماء کی رفاقت ہے، فلاں کا خاندان ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا موٹا اہل حدیث کیوں نہ کہتا ہو، لیکن ایک جگہ ایسا ہے کہ ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں کیا مولوی صاحب لینے بھی نہیں دیتے، دیکھو۔ پہلی بات تو یہ ہے اسلام کے اندر منگنی کا تصور نہیں ہے۔ یہ منگنی جو بولتے ہیں نا، منگنی کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ انگیجمنٹ اس کو بولتے ہیں۔ اور آج کل بڑے بڑے جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور خرچہ کرنے کے واسطے ان کو کوئی راستہ نہیں ہے، تو لے جا کر کے دنیا والوں کو دکھانے کے والے حال کو سجاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ناچنے گانے والوں کو لاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں میری بیٹی کی منگنی ایسی ہوئی ہے۔ اس کی بیٹی کی منگنی میں 10 شادیاں غریب کے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر منگنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اہل حدیثوں کو دیکھو منگنی کرتے ہیں، اور اگر بغیر منگنی کے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ کون سا مسلمان بے نیا آیا کیا دنیا کے اندر؟ ارے منگنی اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا یہ منگنی کہاں سے آئی؟ جب سے منگنا شروع ہوا تب سے منگنی بھی شروع ہوئی۔ ہاں اب سمجھ میں آیا لوگوں کو۔ اور منگتے بھی کیسے ہیں؟ لمبی لسٹ لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بھیک مانگنے والے باہر ہوتے ہیں، آنکھیں برابر نہیں، کانا سنے آتے نہیں، چلنے آتا نہیں، ہاتھ پیرا معذور ہے، گلی محلے میں، مسجد کے سامنے، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، وہاں یہاں بیٹھ کر کے درگاہوں کے سامنے بھیک مانگ کر کے پیٹ پال لیتے ہیں۔ یہ جو منگنے والے ہیں پوری لمبی لسٹ لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹی کو لے کو جانے کا رہا تو سب سے پہلے ہمارا بکرا تم خریدو۔ کتنے میں خریدتے بولو؟ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، اور جتنی زیادہ ڈگریاں اس کی ہوں گی اتنی زیادہ میں خریدا جاتا ہے۔ مولانا دوسرا یہ چھوڑو دوسرا پکڑو، یہ چارہ نہیں اندر سے میں بہت لے کو کھیس ہے، ساس سسرا کو بہت تنگ کرے سو ہے۔ مولانا کیا تمہیں بولنے کو بیٹھے؟ ارے حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ سمجھتے ہو کہ لڑکی کے باپ سے اگر لے لیں گے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کاروبار کریں گے؟ ارے اللہ نے مرد بنایا ہے، تمہاری جوانی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ حیات دی ہے، کما کر نہیں کھا سکتے، سسر کے پیسوں کے اوپر زندگی گزارتے ہو۔ اس سے بڑی ذلیل اور ذلت کی زندگی میں سمجھتا ہوں بھکاری سے بھی بدتر انسان ایسا۔ کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں جہیز کی لعنت کو ہوا دے رہے ہو؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کے اندر کمی اور زیادتی ہم کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، غیر مسلموں کے اندر یہ چیزیں اس لیے چلتی ہیں کہ ان کے پاس وراثت کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر وراثت موجود ہے، باپ مر جائے تو جائیداد بیوی میں بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جو گھر کے اندر بڑا بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ازدے کی طرح باپ مرا تو پورا اپنے قبضے میں کر لے کے بیٹھ جاتا، بھائیاں کو بھی نہیں دیتا، بھانا کو بھی نہیں دیتا، اماں میرے پاس رہی تو رہتی کی نہیں، گئی تو جاتی کی نہیں۔ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح سنت کھانا جنت، نکاح سنت جانا جنت۔ اور دیکھیں آپ نکاح کے کھانے کو ہم سنت سمجھ کر کے کھا رہے ہیں، جبکہ نکاح کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ولیمے کے کھانے کو گئے تو بھی چلتا، نہیں گئے تو بھی چلتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الولیمۃ فلیجب، کہ اگر کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر نفل روزہ بھی ہے تو توڑو، جا کر کے ولیمے کی دعوت کھاؤ۔
آج ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. حدیث یہ چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ دین کے اندر کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو آدمی دین کے اندر کمی بیشی کرتا ہے وہ جنت میں اس صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں من وعن اس پر عمل کروں گا، کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آج بھی موقع ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، برائیوں سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنی مرضی میں چلاؤ، کمی بیشی نہ کرو، جتنا جیسا کا تیسا اس پر عمل کرو. انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر اور آخرت دنیا سے بہتر ہوگی. باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. آج ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں. ہماری بہنیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے عمریں ان کے سر کے بال پک چکے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اچھا، ایک نوجوان سے جو ہے میری بات چیت ہوئی، وہ اہل حدیث چھوڑ کر کے کسی اور جماعت کے اندر، کسی مشرک گھرانے کے اندر جو ہے اس نے نکاح کرنے کی بات چیت جو ہے طے کر لی. میرے تک بات پہنچی تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں مشرک گھر کے اندر جو ہے نکاح کر رہے ہو؟ تو جواب کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ نہیں، اس گھر میں گئے تو واپس آنے کے بعد وہ ہمارے گھر میں لڑکی آتی نا، اسے بھی توحید کی دعوت دے سکتے ہیں. دیکھو بہانہ کتنا اچھا نکال لیا اس نے. مسئلہ یہ نہیں ہے، کیوں اہل حدیثوں کے پاس پوچھیں گے تو جہیز نہیں دیں گے، دوسرے جماعت والوں کے پاس جائیں گے تو اوپر ٹیبل کے اوپر نہیں لیے تو کیا ہوا؟ ٹیبل کے نیچے سے تو لے سکتے ہیں نا. یہ لعنتی کام ہے میرے بھائی اور دوستو. اس پر اگر میں کہوں تو مکمل ایک تقریر ہو سکتی ہے. جہیز کی لعنت، اور جہیز ایک ناسور ہے. تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. حق بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس میری پکڑ نہ ہو. تو اس لیے گزارش یہ ہے، جو نوجوان شادی کر چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، وہ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ اور استغفار کریں. اور جو نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ ارادے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے. جی ارے بڈھے لوگ ہیں انشاءاللہ بول رہے ہیں، جی تم نہ کیا ہوا؟ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ. ہاں مشکلیں آئیں گی، گھر والے روکیں گے، خاندان والے، تو کیا رہے جمعہ 8 دن وہاں مسجد کو جا رہا، کورسی کے ایک مولانا بولے گئے تھے 2 لاکھ روپے چھوڑتا، کیا گاڑی دیتے گے تھے ہم، وہ بھی چھوڑتا، کار بھی دیتے گے تھے. انہیں پہلے سے بیکار ہے اور اوپر سے اس کو کار مل رہی ہے، کیوں چھوڑے گا؟ تو آئیے ایک اور حدیث بتا کر کے آپ کے سامنے اور کچھ چیزوں کی اصلاح کرنے کی میں کوشش کروں گا. سنن ترمذی کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. حدیث نمبر 2957. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے چھینک ماری. اذ عطس رجل على جنب ابن عمر وقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ایک آدمی نے ابن عمر کے بازو میں چھینک مارنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو روکا اور کہا دیکھو الحمدللہ تو ٹھیک ہے لیکن والسلام علی رسول اللہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہنے کے لیے کہا ہے، لیکن والسلام علی رسول اللہ کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے، ہم کو نبی نے تعلیم نہیں دی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی چھینک مارنے کے بعد کیا جواب دیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر منع کر رہے ہیں الحمدللہ بولو والسلام علی رسول اللہ مت بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ
کرتے تھے نبی پر درود پڑھنے نہیں دیے. جواب نہیں آ رہا آپ لوگوں کا. عبداللہ بن عمر نبی سے دشمنی کرتے تھے؟ ہاں نہیں بھئی یہاں نبی پر سلام پڑھنے نہیں دے رہے. والسلام علی رسول اللہ، تو نبی کے دوست تھے کیا؟ نبی سے دشمنی کرتے تھے. جب یہ بات نہیں مانتے ہو کہ عبداللہ بن عمر نبی سے دشمنی نہیں کرتے تھے بلکہ نبی سے ان کو اتنی محبت تھی کہ نبی نے جتنے الفاظ کہے ہیں اتنا ہی کہو، اس سے کہنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. آج اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنا ہی کرو جتنا نبی نے کہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کو ہی نہیں مانتے. لوگ کتنا بڑا الزام ہے. نبی کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی بلائیں تو نماز توڑ کر کے آؤ. صحیح بخاری حدیث، صحیح بخاری کے اندر سعید بن ابو معلہ کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت موجود ہے. سعید بن ابی معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ان کو بلایا لیکن وہ حالت نماز میں تھے. جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں، نبی کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی آپ نے آواز دی. کہا ہاں میں کافی دیر پہلے آواز دیا تھا، اب تم آئے. کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو نماز بھی توڑ کر کے آ جاؤ. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر نبی بلائے تو نماز اللہ کے لیے پڑھی جانے والی اس کو توڑ کر نبی کی آواز پر لبیک کہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے جبکہ ہر حدیث میں ایک صحابی کا نام موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کو نہیں مانتے جبکہ جتنی اماموں کی کتابوں کو ہم مانتے ہیں ہمارے سامنے کوئی نہیں مانتا. اور رہا مسئلہ اولیاء کا، عجیب بات تو یہ ہے کہ سارے اولیاء کرام اہل حدیثوں میں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی. ارے تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہو، عجیب بات یہ ہے کہ تمہارا ولی بھی وہابی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط